السلام علیکم رحمۃ اللہ دوستو اور شانواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر ماما ویلکم چینل ریندن جوزز. اچھا شانواز, آج ماما آپ کو پتہ ہے کون سی کہانی سنائیں گی؟ گدھا اور گھوڑا. ہاں جی دوستو, آج ہماری کہانی کا ٹائٹل ہے ایک گدھا اور گھوڑا. تو ایسے ہوا کہ ایک دفعہ ایک تاجر تھا جو کہ شہر لے جا کر اپنا سامان بیچا کرتا تھا, اور اس کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہوتا تھا اور ساتھ میں گدھا. ایک گدھا بھی ہوتا تھا جس کے اوپر وہ اپنا بوجھ لاد دیتا تھا. تو ایسے ہوا کہ اس نے ایک دفعہ اپنا سامان جو تھا وہ کافی سارا گدھے کے اوپر لادا ہوا تھا. لادا ہوا تھا کیا مطلب ہوتا ہے شہنواز؟ یعنی کہ اس کے اوپر لوڈ کیا ہوا تھا. تو آدھا رستہ بھی گزرا تو اتنا زیادہ سامان تھا تو گدھے نے گھوڑے سے کہا کہ بھائی گھوڑا, میرے اوپر بہت زیادہ سامان ہے اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں, میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا, تم یوں کرو پلیز میرے سے آدھا سامان لے لو. اور گھوڑے نے آگے سے کیا کہا ہوگا؟ ہاں جی ہاں جی. گھوڑے نے ہاں جی نہیں کہا تھا. گھوڑے نے کہا ارے چلو ہٹو گدھے, میں نے کوئی تم سے سامان نہیں لینا, گدھا تم ہو, میں تھوڑی ہوں, میں تو گھوڑا ہوں, گھوڑا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, تو یہ سامان تم ہی اٹھاؤ گے کیونکہ تم خچر ہو اور تم گدھا ہو, اور تمہیں اللہ میاں نے بنایا اس لیے کہ تم زیادہ سامان اٹھاؤ. اس کے بعد گھوڑا جو گدھا تھا وہ اداس ہو گیا. وہ بیچارہ کیا کرتا تھا, کیا کر سکتا تھا, وہ زبردستی تو نہیں نہ کر سکتا تھا گھوڑے کے ساتھ کہ تم میرا سامان اٹھاؤ. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گدھا جو تھا اس سے اتنا زیادہ اس کے اوپر لوڈ تھا, سامان لدا ہوا تھا کہ وہ اس سے مزید چلا نہیں گیا, اور وہ کیا ہوا پھر شانواز؟ گر گیا تھا. ہاں جی, وہ گر گیا اور سارا سامان بھی اس کے اوپر سے گر گیا. اور پھر وہ جو تاجر تھا اس کو اتنا افسوس ہوا کہ اس نے گدھے کے اوپر اتنا زیادہ سامان لادا ہوا تھا, اور گدھے کو اوپر گدھا بیچارہ گر گیا اور وہ کمزور اتنا ہو گیا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ چلو اب تم ریسٹ کرو, اب تمہارے اوپر کوئی سامان نہیں رہے گا. اور اس نے سارے کا سارا سامان اٹھا کر کیا کیا, گھوڑے پہ رکھ دیا. اور پھر گھوڑے کو مجبوری میں وہ سارے کا سارا سامان اٹھانا پڑا. اور پھر گھوڑا بیچارہ کیا ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. گر گیا تھا. نہیں وہ نہیں گرا نا, گھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے بعد گھوڑا شرمندہ ہو گیا, اور اس کو پھر اس نے ریئلائز کیا کہ اس نے کتنا غلط حرکت کی تھی جو اس نے گدھے کے ساتھ اس کی ہیلپ نہیں کی اور اس کا الٹا مذاق اڑایا تھا. تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی حرکت پہ گدھے سے معافی مانگی اور توبہ کی کہ آئندہ وہ کبھی کسی کا ایسے مذاق نہیں اڑائے گا اور ہمیشہ ہیلپ فل رہے گا. اگر کوئی اس سے مانگے گا کوئی ہیلپ تو اس سے جتنا ہو سکا وہ اس کی ہیلپ کرے گا. تو یہ تھی آج کی کہانی دوستو. شانواز, آپ نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ سیکھ لیا ہے کبھی اچھا, ماما بتاتی ہیں دوستو. ہم نے آج کی کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ ہیلپ فل رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پر کب برا وقت آ جائے, لیکن اگر ہم نے اپنے اچھے وقت میں کسی کی ہیلپ کی ہوگی تو لازمی ہمارے برے وقت میں کوئی ہماری ہیلپ کر سکے گا. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. شانواز, آپ کو اچھی لگی ہے؟ ہاں جی. اچھا, ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے Love the channel, forget to subscribe our channel.